ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. آپ نے اپنی رائے کا اظہار یہاں کیا. ہم نے آج تک اس پلیٹ فارم سے کسی کو آواز دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے ہر شخص کو اس کا رائٹ آف آڈینس اور رائٹ آف اسپیچ جو ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک ایسا ادارہ ہے جو سب کو ان کا حق دے رہی ہے. آج سب سے پہلے تو میں فلسطین کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور اپنے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت سے خوف زدہ ہوں، اس وقت سے ڈریں جب اللہ کا قہر نازل ہوگا اور ہماری خاموشی، مجرمانہ خاموشی، اس کا ہم سے جواب دیا جائے گا. پتہ نہیں کس بات سے ڈرتے ہیں. ابھی اس بات کا مجھے تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے میسیجز کے ذریعے دیکھا کہ شاید پاکستان جو ملک خداداد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، اس نے فلسطین کے حق میں ووٹ ڈالنے سے ابسٹین کیا ہے. اور اگر ایسا ہے تو ہم سب کے لیے ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے، ان حکمرانوں کے لیے ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو غضب ہے، لیکن میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے صرف اپنے میسج پہ لکھا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ان حکمرانوں کے لیے ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے کہ جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جنہیں کہا جاتا ہے کہ بڑا بہتر انسان ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ فلسطین کے اوپر ہمارا وہی موقف ہے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو پھر کو خالی کیا جائے اور UN کے چارٹر کے مطابق اس کا فیصلہ. اب جہاں تک رول آف لاء کے حوالے سے اس ملک میں نالیسنس کی بات ہے، اس پہ بہت سے مقررین نے اپنے دل کی باتیں کہی. میں ان تمام کی باتوں کو انڈورس بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ان کے شہادتکار جو ہیں وہ شاید ہمارے ججز بن چکے ہیں. ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جس انداز میں یہ جوڈیشری اپنے فیصلے کر رہی ہے، یہ ایگزیکٹو فیصلے ہوں، یہ جوڈیشل فیصلے ہوں، یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ بار از نو باڈی. آج یہ بار کو بے توقیر کر رہے ہیں تو ان کی توقیر باقی نہیں رہے گی، پھر ان کی عزتیں بھی اسی طرح سے نیلام ہوں گی جس طرح سے آج بار کی عزت اور توقیر کو نیلام کیا جاتا ہے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑا ہے، آج میرے دل کو بہت شدید تکلیف ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جج صاحب کی عزت نفس پہ کوئی اس کو مجروح کیا گیا ہے تو ہم عام لیٹیگنٹس کے کیسز نہیں لگائیں گے. ایک وکیل اپنے 4 بکلر کے ساتھ روسٹم پہ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جج صاحب کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو پھر اس لیٹیگنٹ کا کیس چیف صاحب آپ جب سر خانوں میں پھینک دیں گے تو پھر نہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آپ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ ان کے بنیادی حقوق قیامت والے دن تم جا کے جواب دو گے. ہم جواب دے نہیں ہیں. ان کے بنیادی حقوق جب سلب ہوں گے تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. پھر ہمارا فرض تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کی عزت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی
حقوق بھی سلب ہونے دیں گے، پھر آپ ان کے کیسز تک نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ کسی وکیل نے اونچی آواز میں کیوں کچھ کہہ دیا، کسی وکیل نے اپنی بات کو ذرا زور سے کیوں کہہ دیا، اپنے وکیلوں کے ساتھ کو روشن پہ کیوں کھڑا ہو گیا۔ یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک منصف کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک قیامت کے دن سب سے پہلے جو جواب دہ ہوگا وہ ایک قاضی ہوگا۔ آپ کیا شاید یہ بھول چکے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ایڈمنسٹریٹو کام ہی یہ ہے بینچز کی تشکیل، اور اگر ایڈمنسٹریٹو کام ہی یہ ہے کہ ایک ضلع اور ایک تحصیل کو کسی اور کے ساتھ بتانا ہے، تو پھر آپ نے میاں والی یا بھکر سے کیوں اپنی سفارشات مانگی؟ آپ کو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایڈمنسٹریٹو، اگر لاہور ہائی کورٹ بار جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ ان سے کیوں پوچھا جائے، یہ تو میاں والی یا بھکر والے لوگوں کا فیصلہ ہے، تو کیا میاں والی اور بھکر والوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے ہوئے؟ میں ان کا صدر نہیں ہوں؟ کیا انہوں نے میرے سے اس ایوان سے اس بار کی انڈورسمنٹ کی ہے؟ کیا کسی ایک شخص کے فیصلے پوری بار کے اوپر مسلط کریں؟ میں کسی بات کو کنفرنٹ نہیں کرتا، میں سب کو سچ کہتا ہوں۔ میرا صرف ان جوڈیشری سے مطالبہ ہے کہ کیا آپ نے بھی قانون، آئین، روایات کو صرف پامال کرنا سیکھ لیا؟ صرف اپنی انر سیٹسفیکشن چاہتے ہیں؟ کیا اپنے فیصلوں کی منمانیاں چاہتے ہیں؟ کیا اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بار کی مشاورت کے بغیر آپ کا کوئی فیصلہ وہ درست بھی ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بار جہاں سے 40,000 وکلا کی نمائندہ بار ہے، یہ کسی کی غلام نہیں ہے، کسی ایک شخص کی خواہش کے تکمیل کے لیے نہیں بیٹھی، یہ اپنے 40,000 وکلا کے پورے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ ضرور فیصلے کریں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کندھوں پہ سر رکھ کے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم لوگوں کو گھروں میں بھیجا گیا تھا تو کون آگے بڑھا تھا تم لوگوں کو بچانے کے لیے؟ آج بھی اس وقت سے ڈریں جب آپ کی اپنی ذاتی اختلافات ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سولی پہ لٹکانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر باہر آئے گی اور پھر باہر آگے بڑھے گی۔ باہر ہی آپ کے لیے ایک ماں ہے، جب آپ وہاں سے اٹھ کے آتے ہو تو اس بار کے آگے آ کے اس گود میں بیٹھتے ہو۔ جب تم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ بار ہی آپ کے ریسکیو کے لیے آتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بار کون ہوتی ہے، ہم ان سے کیوں پوچھیں، ان کا کیا کام ہے؟ میں بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، انشاءاللہ العزیز یہی بار آپ کو بتائے گی کہ بار تک آپ کو ہماری ضرورت نہیں لگے گی، اور پھر آپ کھاؤ گے ہم نہیں کریں گے آگے، ہم آپ کے رسم کے لیے نہیں جائیں گے۔ خدا ہے وہ رہا، زندہ ہے، زندہ ہے۔ یہ آئندہ حالات کو بھانپ لیں، آنے والے وقت کو دیکھ لیں۔ اس بار کو جتنا آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، آپ کو دیواروں میں چن دیا جائے گا۔ آپ جن کے لیے ضرورت پاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ کبھی آپ کے ریسکیو کے لیے نہیں آئے۔ زندہ مثال اس وقت موجود ہے، زندہ مثال اس وقت موجود ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے ملٹری کورٹ کے
کر دیا گیا ہے، کل آپ لوگوں کے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ بار ہے، یہ ماں ہے، یہ پھر بھی آپ کو گود لیتی ہے۔ آپ کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم پھر بھی آپ کو گلے لگاتے ہیں۔ اس وقت سے بچیں جب آپ کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ جتنی تقسیم اس وقت جوڈیشری میں ہے، آج بھی ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، سپریم کورٹ بیٹھ جائے، ہائی کورٹ بیٹھ جائیں اور ایک بات پہ طے کر لیں کہ ہمارے ذاتی اختلافات ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اس ملک کی بقا کے لیے، اس آئین کی بقا کے لیے، اس آئین کے اندر دیے ہوئے بنیادی حقوق کی بقا کے لیے آج بھی اپنے فیصلوں میں دیانتداری لے آئیں۔ آج بھی اس ملک کے لیے، جس کے لیے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے، اس کے لیے ایک یکجان ہو جائیں، شاید ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ کام کرنے لگے۔ کسی بار ممبر کی، کسی بار ایسوسی ایشن کی، پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا کہ جب بار ایسوسی ایشن کو ریگولیشن قراردادیں پاس کرتی تھی تو لاہور ہائی کورٹ بار کو پیرنٹل رول کے حیثیت سے وہ قراردادیں بھجوائی جاتی تھی ملک صاحب، اور اس قرارداد کو انڈورس کیا جاتا تھا۔ میں کسی بڑی بات کو یہاں کہنے کے لیے نہیں کھڑا، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے، میاں والی بات میری بات ہے، ان سے میں اپنی بات کہتا ہوں، اکثر بار میری بات ہے۔ میں نے وہاں سے یونانیمس ووٹ دیا ہوا ہے، سرگودا سے میں نے یونانیمس ووٹ دیا ہوا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی کو حق میں پورا دے دوں گا، دوسرے کا میں چھین لوں گا؟ میں نے سب کو برابر، اگر میرے اوپر اللہ نے پیرنٹل رول دیا ہے تو سب کو برابر حق دوں گا۔ آئیے، یہی کیبنٹ کرے گی، ہم سب مل کے کریں گے، اور اگر ان کی بات میں وزن ہوگا تو ان کو انڈورس کیا جائے گا۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو میرا اس وقت مقصد تھا وہ پہلا یہی تھا کہ یہ گورنر سے کنسنٹ لینے کے لیے چیزیں بھیجیں، ہائی کورٹ بار نہیں ہے، یہ فل کورٹ کریں، یہ اے سی کمیٹی کریں، اور وہاں پہ ہائی کورٹ بار سے پوچھا بھی نہ جائے، اور پی ڈی بار کی ریگولیشن ہو، کنسنٹ لے لیں۔ ایسی کنسنٹس کو نہیں قبول ہونے دوں گا۔ اگر شوق ہے تو یہ شوق پورا کریں۔ مجھے رب نے، میرے والدین نے بڑوں کی عزت سکھائی ہے، لیکن جب میرے بکلا کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جائیں گے، جب بکلا کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، تو پھر میں وہ ساری چیزوں کو پس پش ڈال دوں گا۔ پھر اس بار کا جو سلوگن ہوگا میرا ہوگا۔